حضرات مومنین السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کو رمضان المبارک کی تہنیت پیش کرتے ہیں، اور آج اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ وہ رات ہے جس کے لیے فرمایا گیا ہے کہ یہ رات 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ میری مراد ہے شب قدر کے اعمال، شب قدر کی اہمیت۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شب قدر بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، جو اللہ کی نعمتیں اور رحمتوں سے ہم خدا نہ کرے غافل ہو جائیں اور اس سے استفادہ نہ کر سکیں۔ اسی سلسلے میں ہم بات کریں گے کیا اہمیت ہے شب قدر کے حوالے سے۔ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید پیام حیدر رضوی صاحب، جو کہ وکیل خاص ہیں آیت اللہ سید علی سیستانی دامت ظل العارف کے، قبلہ آپ کا استقبال کرتے ہیں اور شب قدر کی تہنیت پیش کرتے ہوئے اس موضوع پر بات کرنا یوں بھی اہم ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو خاص طور سے اس بات کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ آخر شب قدر کی اتنی اہمیت کیوں ہے، کیونکہ پورا رمضان ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے ہر رات، ہر دن، ہر ساہ جو ہے وہ عبادت میں گزرتی ہے، اور یہ اس کی اہمیت زمانے پہ آیا ہے۔ لیکن اسی کے دوران جو شب قدر آنے والی ہے، جس پر ہم لوگ اعمال انجام دیں گے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً شب قدر بہت ہی باعظمت شب ہے، اور قرآن کریم میں ارشاد ہو رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے جو ہے قرآن کو اسی شب میں نازل کیا ہے۔ جزاک اللہ۔ البتہ قرآن کا دو نزول ہوا ہے، ایک نزول تدریجی جو پیغمبر پہ آئے تھے، جبرائیل لے کے نازل ہوتے تھے، صحیح۔ اور ایک نزول دفعی، یعنی ایک دفعہ پورا قرآن جو ہے وہ نازل ہوا ہے، جو کہ لوح محفوظ پر آیا ہے خدا کی طرف سے۔ انہی شب میں آیا ہے۔ اسی شب میں شب قدر جو ہے وہ پورا قرآن جو ایک دفعہ نازل ہوا ہے، جزاک اللہ۔ تو ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ تو اس شب کی ایک عظمت تو یہ کہ اللہ کی کتاب اللہ اکبر، بے شک اس شب میں اور اس مہینے میں نازل مہینے ہوئی ہے۔ میں دوسرے نازل مقام پہ ارشاد ہو رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان کا مہینہ، ماہ رمضان جس میں کہ قرآن کو نازل کیا۔ بے شک۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ کتاب ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ تو شب قدر کی عظمت کے حوالے سے دیکھا جائے تو کیونکہ قرآن اللہ کی کتاب اس میں نازل ہوئی، بے شک۔ اور اس کے بعد اس شب میں تنزل الملائکۃ والروح، اللہ، ملائکہ نازل ہوتے ہیں، روح نازل ہوتی ہے۔ احسن۔ کیسے نازل ہوتے ہیں؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اللہ کے حکم سے۔ اب اس میں ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ یہ ملائکہ کس کے پاس آتے ہیں؟ ہاں، باذن ربہم، ملائکہ جو آتے ہیں اور تقدیرات لے کے آتے ہیں تو کس کے پاس آتے ہیں؟ کہ مسجدوں میں آتے ہیں جہاں کوئی کہیں جاتا ہے تو کسی کے پاس جاتا ہے، بے شک۔ تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ تو یہ کہا جاتا ہے، یعنی روایت میں ملتا ہے کہ خود امام وقت کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ہماری تقدیرات کو لے کر۔ بے شک، بے شک۔ تو یہ شب بہت عظیم شب ہے، یعنی یقین مانیے کہ پورے سال کے مقدرات ہمارے اسی شب قدر میں لکھے جاتے ہیں۔ بے شک، ہماری تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ اگر ہم شب قدر میں غافل ہوں، ہاں، توجہ نہ کریں، کیسے عبادت کرنا ہے، کیسے خدا کی بارگاہ میں اپنی حاجتوں کو ماننا ہے، کیسے اپنی پورے سال کی تقدیر کو بہتر خدا کی بارگاہ میں مناجات کریں، گریہ وزاری کریں، تاکہ جیسے آپ کی توجہ ہوگی ویسا ملے گا۔ بے شک، بے شک۔ اعمال بالنیات۔ اور انما الاعمال بالنیات، و فارسی ایک جملہ ہے کہ صاحب خانہ کیا کرے، گر گدا کاہل بود، اگر مانگنے والا ہی کاہل ہے، ہاں تو کیسے کیا جائے؟ وہ آواز نہیں دیں گے، آواز نہیں دے، وہ خود کاہل ہے۔ مناجات اس نہیں شب کریں میں گے۔ اللہ نے کہا ہماری بارگاہ میں آؤ، ہم سے مانگو، ہم تمہاری حکم دے رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے، بلا رہا ہے۔ اس ایک شب میں عبادت، کیونکہ یہ شب قدر جو ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر۔ 1000 مہینے کتنے ہو گئے؟ 80 سال کے قریب ہو گئے، 80 سال سے بھی زیادہ۔ تو یعنی ایک شب اگر آپ کی عبادت، آپ کی بندگی اگر قبول ہو جا رہی ہے اس شب میں، تو آپ کی گویا عبادت بھی وہ 1000 مہینے کی عبادت سے کیا ہو جائے گی؟ بہتر ہو جائے گی۔ اور روایات میں جو ملتا ہے، امام رضا علیہ السلام سے حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ امیر المومنین علیہ السلام 3 شبوں میں سوتے نہیں تھے۔ کون سی شبیں؟ پہلے تو 23 ماہ رمضان کی شب، اور لیلۃ الفطر، شب عید فطر سوتے نہیں تھے، اور شعبان کی 15 یعنی نیمہ شعبان، شبرات جسے ہم کہتے ہیں، اس میں سوتے نہیں تھے۔ کیوں نہیں سوتے تھے؟ وفیہا تقسم الارزاق، رزق تقسیم ہوتا ہے، اللہ، والآجال، کب مریں گے، کب جئیں گے، موت ہے، حیات ہے، وہ بھی اسی شب میں تقسیم ہوتی ہے۔ اگر زیادہ جینا ہے تو شب قدر میں بیدار رہیے، خدا سے حیات مانگیں، اور اس میں فراوانی ہوگی۔
اور جو کچھ بھی پورے سال میں آپ کے ساتھ پیش آنے والا ہے، جو حوادث ہیں، جو تقدیرات ہیں بہترین، وہ سب اسی شب قدر میں کیا ہے، لکھی جانے والی. بے شک. تو اگر کم از کم بندہ یہ سوچ کے ان شبوں میں بیدار رہے، عبادت کرے، خاص کر کے 23 کی شب، کیونکہ یہ 3 شبیں جو ہیں شب قدر مخصوص ہیں، اس میں 23 کی خاص اہمیت، یعنی 22 کا دن گزر جانے کے بعد شب جو 23 کی شب ہے شب قدر، اس کا امکان کہ وہ شب قدر ہو زیادہ ہے، اس میں اہتمام بھی زیادہ ہوتا ہے. اہتمام بھی زیادہ ہوتا ہے. اور ایک شخص امام کی خدمت میں آئے کہ مولا معین کر دیجئے کہ ان 3 شبوں میں کون سی شب قدر. امام نے کہا کہ کیا مشکل ہے، ان تینوں میں عبادت کرو. احسان. امام نے یہ جملہ کہا کہ کیا مشکل ہے، ان تینوں میں عبادت کرو. تو یہ 3 شبیں خاص کر کے 23 کی جو شب ہے اس کی خاص اہمیت ہے. تو کوشش کریں کہ ان 3 شبوں میں ہم بیدار رہیں اور خدا کی بارگاہ میں حد اقل اپنے گزشتہ گناہوں کی طلب مغفرت کریں. کیا پتہ اگلے سال زندہ رہیں نہ رہیں، اگلی شب قدر ہمارے نصیب ہو یا نہ ہو، بے شک ممکن ہے. اس لیے ان شبوں میں زندہ رہیں، خدا کی بارگاہ میں اپنی تقدیرات کو بھی مانگیں اور اپنے گناہوں کی مغفرت بھی خدا کی بارگاہ میں طلب کریں. کیونکہ یقیناً جس شب کو اللہ نے اتنی بابرکت بنایا، اتنی بعظمت بنایا، اگر اس شب میں ہم غافل ہیں، سو رہے ہیں یا ادھر ادھر وقت گزار دے رہے ہیں، تو گویا یہ کہ ہم سب سے بڑا نقصان کر رہے ہیں. صحیح. رسول کرام اسلام سے منقول ہے کہ آپ جو ہے آج کی شب یعنی شب خاص کر کے 23 کی شب میں جو ہے نقل ہوا ہے کہ آپ پانی ڈال کے اٹھا دیا کرتے تھے اپنے گھر والوں. اور کوئی سو رہا ہے، کوئی کیونکہ قبیلہ تھا، بڑا گھرانہ تھا، پانی ڈال کے اور کوئی سو گیا ہے، نیند آ گئی تو اٹھا دیا کرتے تھے کہ آج کی شب بیدار رہنے کی شب، عبادت کرنے کی شب ہے، تم کیوں غفلت میں سو رہے. خوب شب قدر کے ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. لیلۃ القدر سے مراد کیا ہے؟ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. جزاک اللہ. یعنی ہر اعتبار سے اس شب کی عظمت ہے. چاہے قرآن کی نگاہ سے دیکھا جائے تو قرآن اس شب میں نازل ہے، چاہے اس حوالے سے دیکھا جائے کہ اس کی عظمت کتنی زیادہ ہے تو خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر. اس حوالے سے دیکھا جائے کہ شہزادی دو عالم کے بارے میں یہ آیت ہے. شان نزول کے حوالے سے اگر ہٹ کے دیکھیں، یعنی اس کی تفسیر میں جب ہم جاتے ہیں روایات معصومین میں، تو فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر سے مراد کون ہے؟ شہزادی دو عالم تعبیر کیا گیا. پھر تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ والروح نازل ہوتے ہیں. کس پہ نازل ہوتے ہیں؟ وقت کے امام پہ نازل ہوتے ہیں. تو ایک اعتبار سے یہ سورہ اور یہ شب جو ہے امام زمانہ سے بھی منسوب علیہ الصلوۃ والسلام. کہنے کا مقصد ہے کہ اس شب کی بہت عظمت ہے اور ہمیں چاہیے کہ ان شبوں میں جو اعمال ہیں، اب اعمال کیا ہیں اس کی طرف بھی ایک اشارہ کرتے ہیں. جی بالکل ضروری ہے. بہت سے اعمال ہیں جو ان شبوں میں انجام دینا ہے. سب سے پہلے کہ ان تمام تینوں شبوں کا غسل کہ ہم جو ہے مستحب ہے اور تاکید ہے کہ غسل کریں غروب ہونے کے بعد. یہ غروب کے بالکل. اچھا یہ میں یہاں پہ پوچھ لوں کہ اگر جیسے روزے کے وقت ہو گیا اور میں نے روزے سے قبل یعنی مغرب سے قبل آسان زبان میں کہوں کہ غسل کر لیا، تو اس میں بھی ہم مغربین پڑھ لیں یعنی مغرب و عشاء کر کے؟ مغرب کے بالکل قریب آپ نے تھوڑی دیر پہلے غسل کیا ہے تو اس سے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اس کی نیت کیا ہوتی ہے؟ نیت یہی ہے کہ بھائی ہم غسل شب قدر کرتے ہیں قربۃ اللہ. کیونکہ یہ غسل شب قدر کا جو غسل ہے وہ غسل ہے کہ جس کا مستحب ہونا ثابت ہے. جی جی کہ یہ 3 شبیں جو ہیں ہمارے پاس، ہاں ان 3 شبوں کے غسل جو ہے 19 کی شب اور 21 کی شب اور 23 کی شب، اور بھی ہیں غسل مستحب جن کا ہونا ثابت ہے، لیکن ان میں سے 3 یہ بھی ہیں شامل ہیں، 3 شامل ہیں کہ ان میں اگر ہم غسل کرتے ہیں تو یہ غسل مستحب ہے. اور ہر وہ غسل جس کا مستحب ہونا ثابت ہے اس سے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، واجب بھی ادا کر سکتے ہیں، واجب نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. اور چاہے تو آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد افطار سے فارغ ہونے کے بعد بھی غسل کر لیں اور اعمال بجا لیں. کہنے مقصد ہے کہ اس غسل کی کافی تاکید ہے. پھر استغفار کی کافی تاکید ہے اس شب میں کہ ہم جو ہے استغفار کریں 70 مرتبہ جو استغفار وارد ہوا. اور استغفار کے بعد جو ہے دوسرے اور جو دعائیں ہیں اور کچھ اعمال تو ہم انجام دیتے ہیں، جیسے قرآن سر پہ رکھ کے جو خدا وہ تو تینوں شب میں انجام دے سکتے ہیں. پھر 100 رکعت نمازوں کا ہے، انا انزلنا کی تلاوت ہے، سورہ عنکبوت کی تلاوت ہے. 100 رکعت نماز بھی مستحب ہے، لیکن ان تینوں شبوں میں خاص کر کے اگر ہم البتہ جوانوں کے لیے کہیں کہ اگر جوانوں کی واجب نماز قضا ہوئی ہیں تو پھر وہ کوشش کریں کہ بجائے ان مستحب نماز کی اپنی قضا نماز. ہاں دیکھیے بہت اہم موضوع تھا کہ اکثر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ سوچا کہ بھئی ایسا کریں کہ چلتے ہیں مسجد میں، آج شب قدر ہے، 100 رکعت نمازیں پڑھ لیں، مستحب نمازیں ہماری قضا ہے،
اس کو کہتے تھے قضاء عمری. قضاء عمری تو کیا اس سے ہمارا واجب ادا نہیں ہوگا؟ قضاء عمری ہے لیکن جتنی دن کی پڑھی ہے اتنی دن کی ہے. اچھا ہم نے 6 دن کی پڑھی 100 رکعت تقریباً ہو گئی. 6 دن کی. ہاں 6 دن کی پڑھی تو وہ 6 دن کی قضاء عمری ہوئی. ہاں بقیہ جو ہمارا باقی جو ہم نے پورے سال میں مہینے نہیں پڑھی 1 مہینے 2 مہینے وہ باقی رہے گی ہمارے ذمے میں رہے گی, اس کو ہمیں پڑھنا ہے. بھائی نوجوانوں سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ اس بات کو بالکل واضح طور پر قبلہ نے فرما دیا ہے کہ آپ یہ قطعی سوچ کے نماز پڑھیں شب قدر میں کہ ساری نمازیں آپ کی ادا ہو جائیں گی سال بھر کی. ایسا ہرگز نہیں ہے. آپ خدا نہ کرے کسی وجہ سے آپ کی کچھ نمازیں یا غلطی سے یا کوئی پریشانی کے سبب آپ کی قضا ہوئی ہیں تو وہ اس رات میں ادا ہو سکتی ہیں. لیکن یہ واجب نمازوں کا جو ہمارے ذہن میں بھی گمان تھا اور آپ بھی اپنے ذہن سے نکال دیے کہ واجب آپ کی ادا نہیں ہوں گی, اس کو آپ کو قضا ہی صحیح پڑھنا پڑیں گی. یہی مسئلہ ہے نا. تو یہ بہت واضح بات تھی. اکثر بچوں میں اور نوجوانوں میں سننے میں آتا ہے 6 دن کے پڑھ لیا تو ہم سال بھر پڑھے یا نہ پڑھے. نہیں یہ واجب عمل, اس سے کوئی ہم کو راحت نہیں ملنے والی. علماء نے اس لیے رکھا ہے کہ جب دیکھتے تھے کہ جب اعمال کروا رہے ہیں اور 100 رکعت نماز ہے مستحب ہے تو علماء نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی نمازیں قضا ہیں. تو بجائے کہ ہم ان سے 100 رکعت 2 رکعت کر کے مستحب نماز پڑھوائیں, بہتر ہے کہ ان کی جو قضا ہیں کم سے کم کچھ تو ادا ہو جائے. لیکن اس سے یقین نہ کریے کہ آگے مہینے بھر کی ادا ہو گئی یا 6 مہینے کی سال بھر کی یا زندگی میں نہیں پڑھی تو ابھی استغفار کر لیں, ہم بھی استغفار کر لیں اور آپ بھی استغفار کر لیں اور ان نمازوں کو ادا کریں. اور بلکہ آج سے جب سے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں پابندی کر لیں کہ آپ کی کوئی واجب نماز قضا نہیں ہوگی. بے شک. جی تو کہنے کا مقصد ہے کہ ان اعمال کی طرف توجہ کریں. زیارت امام حسین خاص کر کے 23 کی شب میں زیارت امام حسین کا بہت اجر و ثواب ہے. زیارت امام حسین آپ دیکھیے اس کی اتنی عظمت ہے کہ ہر مناسبت پہ, چاہے وہ عرفہ کی مناسبت ہو, چاہے آپ دیکھیے شب قدر کی مناسبت ہو, چاہے نیمہ شعبان کی مناسبت ہو, ہر مناسبت میں امام حسین کی زیارت کو 40 کی مناسبت امام حسین کی زیارت کی تاکید کی گئی. اور اس میں شب قدر میں تو خصوصی تاکید ہے کہ آپ حرم کے اور زری کے نزدیک رہیں یا کربلا کی زمین پہ ہوں. خدا ہم سب کو سعادت بخشے کہ ہم لوگ چلیں اور ان اعمال کو امام حسین علیہ السلام کے حرم مقدس میں ادا کریں اور خدا آپ سب کو زیارت سے مشرف فرمائے. جی بیشہ عزیزہ, جوانوں سے خاص کر کے اور مومنین سے یہ کہنا چاہیں گے کہ شب قدر کی عظمت کو جتنا ہو سکے در کرنے کی کوشش کریں اور اس کے لیے تیاری کریں. یعنی اپنے گھر میں وہ ماحول بنائیں کہ جیسے ہی شب قدر آتی ہے بچوں کو پوری طور پہ متوجہ کریں کہ بیٹا آج کی جو شب ہے اس کی اہمیت دوسری شبوں سے بہت الگ ہے اور اس شب میں اعمال کا تمہیں خاص اہتمام کرنا ہے, بجائے کہ بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنا یا موبائل پر ریل چلانا یا موبائل پہ ریل چلانا. یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں آج کل. ہاں دیکھنے میں آتا ہے کہ غافل ہیں, تھوڑے بہت عمل کر لیے لیکن عمل جو ہم نے کیا اس میں کوئی توجہ نہیں تھی, ہماری خضوع و خشوع نہیں تھا, وہ لازم, کوئی رغبت نہیں تھی, کوئی گریہ وزاری نہیں تھا, کوئی اپنے گناہوں کی طرف توجہ نہیں تھی. تو ایسے تو بہت سے کام ہم کر لیتے ہیں عبادت کے, نماز ہی پڑھ لیتے ہیں, توجہ کہیں اور ہوتی ہے, نماز پوری ہو جاتی ہے. تو شب قدر کو بھی اگر ہم ایسی ہی غفلت میں گزار دیں تو گویا ہم نے اپنا بہت بڑا نقصان کیا. اچھا کیا اس میں نیا لباس کو لے کر بھی کوئی حکم ہے شرعی؟ نہیں, نئے لباس کی کوئی وہ نہیں ہے. باقی کے پاک و پاکیزہ لباس عبادت کے لیے اور نماز کے لیے وہ ہونا چاہیے. نئے لباس کی کوئی ویسی نہیں ہے. ہاں پاک و پاکیزہ لباس کی تاکید ہے. باقی عبادت میں جتنا اچھا صاف ستھرا لباس ہو, سفید لباس میں سفید ہونے کی یہ ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں خاص کر کے نماز کے لیے سفید لباس پہننا مستحب ہے. مستحب ہے کہ سفید لباس میں نماز وغیرہ عبادت کی جائے. تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ جن کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے انشاءاللہ تعالی. باقی خداوند متعال سے دعا ہے کہ ان شبوں کی برکت سے, خاص کر کے شب قدر کی برکت سے ہماری بہترین تقدیرات کو امام اعظم علیہ السلام کے ذریعے لکھا جائے اور ہمارا جو آنے والا سال ہے وہ تمام شیعان حیدر کرار کے لیے, خاص کر کے شیعان ایران جو کہ ایک مصیبت میں گرے ہوئے ان کے لیے بھی جو ہے بہترین سال ہو, ان کے لیے ظلم سے آزاد ہونے اور سربلندی اور عزت کا سال. الہی آمین, الہی آمین, الہی آمین. بہت شکریہ قبلہ, آپ نے بہترین پیغام شب قدر کے حوالے سے مومن کے درمیان پیش کر دیا. اور خاص طور سے کچھ شک رہتا ہے کہ ہم نے یہ عمل جو انجام دیا تو وہ صحیح ہے کہ نہیں, اس پہ بھی گفتگو آپ نے کر دی کہ مطلب ایک یہی گمان تھا کہ ہم سال بھر نماز نہ پڑھیں اور شب قدر کو نماز پڑھیں تو ہماری قضاء عمری کے نام سے قضاء عمری نہیں ادا ہوتی ہیں, صرف ہماری جو بقایا نمازیں ہیں اس
کے دن کی پڑھی ہیں وہ ادا ہو جائیں گی. تو بہت سے پیغامات کے حوالے سے اور شب قدر کی اہمیت کے حوالے سے، اعمال کے حوالے سے، اور اس دن کی جو نسبت ہے جو کہ امام زمانہ سے اور شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے یہ شب منسوب ہے. خدا ان کے صدقے میں جیسا کہ قبل دعا کی، ہم بھی دعا کرتے ہیں پروردگار تمام مومنین کو ہر بلا سے محفوظ رکھے، بالخصوص مومنین ایران کو ہر بلا سے محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین.